سورہ القصص رکوع نمبر 6 تلاوت. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. سورہ القصص رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے اور ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے. ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا بدلہ ان کے صبر کا اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے تغافل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل بس تم پر سلام. ہم جاہلوں کے غرضی یعنی چاہنے والے نہیں ہیں. بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو. ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے. کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی؟ لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں. اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے. تو یہ ہیں ان کے مکان کے ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم اور ہم ہی وارث ہیں. اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے. اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے ساکن ستمگار ہوں. اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا. تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سورہ القصص رکوع نمبر 6 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن کو محبت اور پیار کی نظر سے سننے والوں، اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ سارے یہودی اور سارے عیسائی ہٹ دھرم نہیں ہوتے بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی کچھ غور و فکر کرنے والے اور سچی ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں اور وہ اپنے انبیاء کی سچی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہوئے جانے قرآن روح قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ان کو دوہرا اجر نصیب ہوگا. حدیث شریف میں بھی آتا ہے. اور پھر اس میں مسلمانوں سے یہ خطاب کیا گیا کہ مسلمانوں اپنے محلات پر اپنی کوٹھیوں پر اپنی دولت پر اور اپنے سرمایے پر غرور مت کرو اور یہ مت سمجھو کہ تم اتنے زیادہ دولت والے ہو گئے ہو کہ ہم تمہیں پکڑ نہیں سکتے. ہم جب چاہیں جس وقت چاہیں جسے چاہیں جس وقت چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جو ہی چاہیں
جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، کسی کو بھی پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں، ہماری پکڑ سے ڈرو۔ ہاں، ہر وقت امن میں رہنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے آپ کو میرے نبی کی غلامی سے جوڑ لو۔ یہ واقعات جو پچھلے رکوع میں بیان ہوئے وہ اور اس رکوع میں جو بیان ہوئے، یہ بتا کر بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں غور تو کرو، یہ رسول تمہارے درمیان سے کہیں گیا نہیں، اس کے 40 سال تمہارے درمیان گزرے، یہ وہ باتیں بتا رہا ہے جو تورات پڑھنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ سچی باتیں، کوئی بات اس کی غلط نہیں۔ اسی لیے اللہ نے خود کہا، اے محبوب آپ تو طور کے اس دائیں جانب نہ تھے نا جب موسیٰ کو آواز ہو رہی تھی، آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تھے، آپ اس وقت بھی تو نہیں تھے جب وہ فرعون کے دربار میں تھے، یعنی آپ کی ولادت وہاں نہیں ہوئی تھی، آپ وہاں پر جسمانی طور پہ موجود نہیں تھے، اور اس کے باوجود ہزاروں سال پہلے کی باتیں اے محبوب آپ اپنی اس بستی عرب میں سنا رہے ہیں، اور یہ لوگ جا جا کر عیسائیوں سے تصدیق کر رہے ہیں، اور ان عیسائیوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو تو مانتے ہی ہیں، جو ہی انہوں نے آپ کی بات سنی، وہ جاسوسوں کی زبان سے سنی، وہ برا چاہنے والوں کی زبان سے سنی، وہ اعتراض کرنے والوں کی زبان سے سنی تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اے محبوب ان لوگوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی کلمہ پڑھیں اور تیرے دامن میں آ جائیں۔ لیکن فرمایا انک لا تہدی من احببت، محبوب تیرا تو دل چاہتا ہے سارے مکے والے کلمہ پڑھ لیں، لیکن تو جسے چاہتا ہے اسے محبوب ہدایت نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ تجھے نہیں چاہتا۔ ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، ابو لہب حضور چاہتے تھے کہ یہ دوزخ میں نہ جائیں، حضور کو تو سب نظر آ رہا تھا، حضور چاہتے تھے میری برادری والے ہیں، میری قوم والے ہیں، یہ دوزخ میں کل جلیں گے، اچھا نہیں۔ حضور ان کی اس حد تک ان کے لیے چاہتے تھے کہ قرآن نے حضور کو حریص فرمایا، حضور علیہ السلام یہ بے حد چاہتے۔ اور سورہ کہف میں بھی اور آگے بھی ایک جگہ آنے والا ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو فرمایا کہ باخع نفسک، حضور تو اپنی جان سے گزرنے والے تھے اس غم میں کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، یہ ابھی تک سخت دل کیوں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب جو تجھے مانے گا، جو تیرے ساتھ پیار کرے گا، میں اسے ہدایت دوں گا، بھلے وہ کافر ہے بھلے وہ مشرک ہے، میں اسے ایمان دے دوں گا، لیکن جو تجھے نہیں مانے گا، تیرا ادب نہیں کرے گا، پھر اس کو میں بھی ہدایت نہیں دوں گا۔ یہ اس کا معنی ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہو ہدایت کر دو، یہ نہیں ہے ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ شاء یشاء جو ہے اس کی اتنی گہری بات ہے کہ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف بات کروں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ہی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ جب کسی کو چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، اور جسے چاہتا ہے اس پر کرم فرماتا ہے۔ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب کا علم دیتا ہے۔ یہ جو چاہنا ہے نا، وہ فرمایا کہ وہ اللہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو کسے چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ جو میرے نبی کو چاہتا ہے ہم اسے چاہتے ہیں۔ تو گویا اللہ بھی بتانا چاہتا ہے محبوب جسے تو چاہتا ہے اگر وہ بھی تجھے چاہتا ہو تو پھر تو میں اسے ایمان دے دوں گا، لیکن جسے تو چاہے اور وہ تیری بارگاہ میں بے ادب اور گستاخ ہو تو پھر میں اسے ایمان نہیں دوں گا، اسے میں پھر سزا دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت حضور کی چاہت سے سرفراز فرمائے۔